تو آج انفارمیشن منسٹر صاحب جو ہیں انہوں نے ایک بات کہی ہے، ذرا آپ سنیں پھر ہم آپ سے اس کا رسپانس لیتے ہیں۔ امریکہ میں ایک اپارٹمنٹ کے مالک ہیں اور 72nd اسٹریٹ کے اوپر یہ زرداری صاحب کا اس بلڈنگ میں اپارٹمنٹ ہے۔ ہم نے جو زرداری صاحب کی دیکھی ہے الیکشن کمیشن میں، جو ہم نے دیکھا ہے، جو انہوں نے الیکشن لڑتے وقت اپنی ڈکلیریشن دی ہے، اس میں یہ اپارٹمنٹ ڈکلیئرڈ نہیں ہے۔ ہم نے اپنی جو سندھ پارٹی ہے اور خرم شیخ زمان صاحب کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ وہ الیکشن کمیشن میں زرداری صاحب کے اوپر یہ ڈسکوالیفیکیشن کا ریفرنس دائر کر دیں، اور آج یا کل کسی وقت خرم شیخ جو ہیں وہ اس ریفرنس کو آگے بڑھائیں گے اور وہ یہ ریفرنس جو ہے زرداری صاحب کے خلاف دائر کیا جائے گا، کیونکہ وہ یہ اثاثے چھپانے کی وجہ سے اب ممبر نیشنل اسمبلی رہنے کے اہل نہیں رہے، لہٰذا ان کو ڈسکوالیفائی کیا جانا چاہیے۔ تو یہ تھی آج وزیر اطلاعات صاحب کی گفتگو۔ تو ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ اس کا آپ کھل کر جواب دینا چاہیں تو یہ فورم پہلی بات تو میں فواد چودھری پر کھل کر بولنا چاہوں گی کہ وہ کھل کر بات کرتے ہیں اسمبلی میں، غلط بیانی بھی کرتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، پھر معافی بھی لے لیتے ہیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ زرداری صاحب کی پراپرٹیز کے اوپر جتنی فکشن آئی ہے، اگر آپ صرف وہ لسٹیں دیکھیں، کبھی کبھی تو ایسی بھی بہت ذمہ دار صحافیوں نے بڑی بڑی لسٹیں 1500 ارب والی لسٹیں جو ہیں وہ ڈال دی ہیں۔ جو ان کی پراپرٹی ہے وہ ڈکلیئرڈ ہے۔ 2008 میں انہوں نے صدارتیں اس میں جب پارٹیسپیٹ کیا، وہ ایک لسٹ ڈکلیئرڈ ہے، اور دوسری 2018 میں لسٹ جو ہے ڈکلیئرڈ ہے۔ اور اگر ان کے پاس کوئی شواہد ہیں تو الیکشن کمیشن میں جائیں، وہاں جو وکلا ہیں وہ ان کے دیکھیں گے اگر ان کے پاس پیپرز ہیں، اینڈ آر لائرز ول رسپونڈ۔ تو آپ کا یہ کہہ رہی ہیں کہ جو زرداری صاحب نے 2018 میں جو ڈکلیریشن کیا اس میں تو یہ پراپرٹی نہیں ہے، جو فواد صاحب کے خیال میں ان کی پراپرٹی ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ اس کو ڈینائی کر رہی ہیں؟ دیکھیں، میں نے جو کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا کہ پہلی بات تو فواد صاحب کی کریڈیبلٹی پر میں نے سوال اٹھایا، دوسرا زرداری صاحب کی پراپرٹیز پر کئی سارے فکشنز پہلے بھی آئے ہیں اور وہ ڈسپروو ہوئے ہیں۔ لیٹ دا لائرز فگر اٹ آؤٹ۔ لائرز جو ہیں وہ دیکھیں گے، پہلے تو یہ ثبوت لے کے آئے نا، اونس ان کا ہے، یہ لے کے آئیں، پھر لائرز جو ہیں اس کو دیکھیں گے اور وہ پھر اس کو دے ول رسپونڈ۔ آپ بڑا کیئرفلی بات کر رہی ہیں، لیکن آج جن لائرز کی زرداری صاحب سے بات چیت ہوئی ہے، میرے علم میں وہ تفصیل ہے، لیکن اب اگر آپ اتنی کیئرفل ہیں تو پھر میں بھی کیئرفل رہتا ہوں۔ جی دیکھیں امیر صاحب، جب ہم نے ابھی الیکشن لڑا تھا، میں نے 2013 میں بھی لڑا تھا، اور پھر 2013 کے الیکشن میں جس طریقے سے سیاستدانوں کو سامنے بٹھا کے دعائے قنوت سنا جاتا تھا اور بہت ساری چیزیں، اور اس کے بعد جب اتنے سارے ممبرز بہت ساری پارٹیوں کے، کوئی جعلی ڈگری پہ، کوئی ایسٹس غلط ڈکلیریشن پر، اس پہ بہت سارے لوگ ڈسکوالیفائیڈ ہو گئے۔ اس میں مجھے یاد ہے اپنے ساتھ، ہمارے ساتھ تونسا شریف سے وہ میر بادشاہ کسرانی اور ان کی بیگم شمونہ کسرانی پی ایم ایل این سے تھے، بہت سارے لوگ جو ہیں اس طریقے سے ڈسکوالیفائیڈ ہوئے۔ تو جب 2018 میں الیکشن لڑنے کے لیے جو ہم سے یہ مانگے گئے کہ آپ کے اوپر اگر کوئی مقدمہ بھی ہے یا اگر آپ کی کوئی ایسٹ ڈکلیریشن آپ ڈکلیئر کریں، تو اس وقت ہم سب سمیت جو نئے پولیٹیشنز بھی تھے یا پھر جو پرانے تھے، دے ور آل ویری کیئرفل۔ اور مجھے اس میں یاد ہے کہ بہت سارے وہ لوگ جنہوں نے خواتین کو سڑکوں پر گھسیٹا تھا اور کہتے تھے کہ ہمارے کچھ نہیں لگتی، مجھے یہاں تک یاد ہے کہ انہوں نے جا کے الیکشن کمیشن میں جا کے کہہ دیا تھا کہ یہ ہماری بیگمات ہے، یہ آن ریکارڈ ہے۔ اور وہ اچھی بات تھی کہ جھوٹ بولنے سے بہتر تھا، اور اس کو، کیونکہ ایک جھوٹ بولنے کے لیے آپ کو 100 جھوٹ بولنے پڑتے، اس سے وہ قصے بھی تمام ہوئے۔ اب آرٹیکل 63 اور 62 کہ جی لوگ اس کو برا کہتے ہیں یا اچھا کہتے ہیں، مجھے اتنا پتہ ہے کہ ایک الیکشن کمیشن کی شرط ہے جس میں آپ صادق اور امین ہوتے ہیں۔ اب زرداری صاحب کے اوپر ایک یہ جو فواد چودھری صاحب یہ لے کر آئے ہیں، صرف فواد چودھری ہی نہیں، یہ جو میرے پاس ہے یہ ہیٹن کے علاقے میں جو ان کی جائیداد کی جو ہے، جو ان کا فلیٹ یا جو ملکیت ہے، جو انہوں نے انڈکلیئرڈ ہے، اور اس کا جو ثبوت ہے وہ تو یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ ان کے اپنے نام پہ ہی ہے، زرداری صاحب کے اپنے نام پہ، کوئی گھوسٹ اس کا کوئی مالک نہیں ہے، اس پہ دستخط بھی ہیں۔ ایگزیکٹلی، یہ وہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی وہ جو ہم اومنی کیس میں ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اتنے
اربوں کی خربوں کی منی لانڈرنگ کی گئی اور اس کے اندر کسی دہی بلے والے اور کسی اس کے والے کے نام کے اوپر, تو یہ ان کے اپنے نام کے اچھا اوپر ہے. اگر اب آپ کے پاس یہ ڈاکومنٹ موجود ہے اور عمران خان صاحب نے اپنی آف شور کمپنی ڈکلیئر کی تو نہیں ایک سوال ہے میرا نہیں پورا کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ جو اب یہ بھی ایک اور آرگیومنٹ ہے کہ آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ لیکن اب یہ جواب دینا. نہیں میرا ایک سوال ہے, میرا سوال یہ ہے یہ جواب دینا کیا وہ صادق اور امین ہے, یہ اس پہ ڈیٹ شادی کی اپنی ڈیٹ ڈکلیئر کی تھی, وہ صادق اور امین ہے. ایک منٹ ذرا, یہ جو ڈیٹ ہے نا آپ کے سامنے ہے نا اس پہ, تو آپ کے خیال میں آصف زرداری صاحب اتنے غیر محتاط ہو سکتے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ پوری دنیا کی نظر ہے میرے پہ, تو وہ 2018 کے الیکشن میں وہ اس کو نہیں ڈکلیئر کریں گے؟ میر صاحب ایک یہ بھی ہو سکتا ہے نا, میر صاحب ایک یہ بھی بات ہو سکتی ہے کہ جنہوں نے اتنا ملک کو لوٹ کے کھایا ہو, اتنے ان کے پاس فلیٹس اور اتنے کاروبار, اتنی چیزیں ہوتی کہ ان کو پتہ نہیں چلتا کہ کون سے جائیداد ہیں. میں ویسے ڈاکٹر صاحبہ کی بڑی قدر کرتی ہوں, لیکن چونکہ بات شادی کی اس کے اوپر آ گئی تو ایم سوری, تنویر زمانی بیگم سے تو بہتر ہی ہو گیا جو پہلے کہہ رہے تھے میرے ہسبینڈ ہے, بعد میں کہ زرداری صاحب میرے بھائی ہیں. میرے خیال میں اتنا بھی ناجائز باتیں نہیں کرنا چاہیے. لیٹس ناٹ ٹاک اباؤٹ پرسنل تھنگز. جو چیز ڈکلیئرڈ ہے, یا پھر میرا خیال ہے کہ ابھی جس خاتون کو وہ جو ایک ماڈل گرل تھی وہ جو پکڑی گئی تھی, جو اتنا پیسہ لے کر جا رہی تھی, اس نے کیا ٹویٹ کر کے اومنی گروپ کے اور ان لوگوں کی بلاول کے اور وہ تصویریں نہیں لگائی کہ آپ ان لوگوں کو بھی پکڑے کہ یہ کون کون میرے ساتھ منی لانڈرنگ میں تھا, ایان علی. So let's not talk about this. اگر ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ زرداری صاحب اس کے اندر کلیئر ہوں گے, what's a big deal؟ چلیں ٹھیک ہے, یہ آ جائے گا, اور اگر وہ نہیں نائل ہونا ہوگا اور یہ اگر جھوٹ ہوگا تو پھر اگلے بندے کو پر ذمہ داری. یہ پوچھے نا آف شور کمپنی عمران خان صاحب نے ڈکلیئر کی تھی. جی صادق اور امین سپریم کورٹ نے ان کو کرا دیا. پلیز چیلنج سپریم کورٹ کے کندھے پر, نیب کے کندھے پر, ہائی کورٹ کے کندھے پر آپ نے بنایا تھا, اور آرمی کو آپ اپنے مینیفیسٹو کے انڈر لے کے آ رہے ہیں. خدا کا خوف کریں. علیمہ خان صاحبہ کو کلین چٹ آپ دلوا دیتے ہیں, عمران خان صاحب کو کلین چٹ مل جاتی ہے, وہ صادق اور امین ہے کیونکہ سپریم کورٹ کے روٹ کے ہی ایکسیپٹڈ دا فیکٹ کہ انہوں نے ڈکلیئر نہیں کی تھی, تو اس لحاظ سے ایزی ہے صادق اور امین. چلے میں اپنی شادیوں کی بات چلے یہ فیصلہ جو ہے اب میرا خیال کورٹ ہی نے کرنا ہے, لیکن مائزہ امین نہ کریں کہ آپ جو ہے وہ دھل کر آئے ہیں. علیم خان دیکھیں, علیمہ خان کا ایگزامپل دیکھیں, جہانگیر ترین کا ایگزامپل دیکھیں. تو جہانگیر ترین صاحب ڈسکوالیفائی ہو گئے. That's not enough because he needs to, جو بنی گلا کے اخراجات ہیں, اب بلاول ہاؤس کے اخراجات کی باتیں ہو رہی ہیں, بنی گلا کے اخراجات جو ہیں وہ JKT کے تھرو سارے روٹ ہوئے ہیں. 18,000 ایکڑ کے وہ مالک ہیں. اب بلاول ہاؤس کے اخراجات کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. بلاول ہاؤس کے سالگرہ کے کیک اومنی گروپ سے کدھر سے کہاں سے بھتہ لیا جاتا تھا, منی لانڈرنگ کی جاتی تھی, جھاڑو پوچھے اور آتے ہیں. مراد علی شاہ ان کے ساتھ, ان کے سی ایم ساتھ شامل تھے. پیسہ کہاں سے جا رہا تھا؟ بلاول جھاڑو پوچھے زرداری کو خود انہوں نے پھنسایا ہے. اور اگر یہ اس کے جھاڑو کو آپ کو کیسے پتا ہے کہ بلاول پھنس گیا؟ جی اب یہ جس اومنی گروپ کا انہوں نے 2008 میں تھا, ان کے کم سے ایک شوگر مل تھی, 2 کمپنیاں تھی, اب سے 91 کمپنیاں ہیں اس اومنی گروپ کی. نہیں تو بلاول کہاں سے پھنس گیا اس میں؟ جی وہ کہہ رہے کہ سارا بھتا جاتا ہے بلاول ہاؤس کے خرچے. اچھا اس میں یہ ساری باتیں, میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں مائزہ حمید صاحبہ, یہ اب نواز شریف صاحب کے خلاف جو 24 دسمبر کو فیصلہ آ جائے گا, تو آپ کو میں نے دیکھا اکثر اوقات آپ ان کی جو ہیئرنگ ہوتی تھی وہاں پہ جاتی تھیں. میں آج کاؤنٹ کر رہا تھا تو تقریباً 2 ججز کے سامنے نواز شریف صاحب 2 ریفرنسز میں 165 ٹائمز پیش ہوئے, اور پہلے سپریم کورٹ نے ان کو جو ڈسکوالیفائی کیا اس میں بھی کافی عرصہ لگا تھا. اب یہ جو ریفرنس ہیں اس میں تقریباً 6 دفعہ جو ہیئرنگ ہے اس کو ایکسٹینڈ کیا گیا. تو اگر زرداری صاحب کے خلاف بھی یہ ایک ریفرنس فائل ہوتا ہے تو اس کا فیصلہ جو بھی ہو ہم اس پہ نہیں جاتے, اندازاً کتنی دیر لگ جائے گی اس میں؟ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا میر صاحب کے جو الیکٹڈ ریپرزینٹیوز ہیں پاکستان کے, ان کے ساتھ جو ونڈکٹیو قسم کا ایٹیٹیوڈ ہے وہ آپ کے سامنے ہے. جو یہ پریڈکشن کرتے ہیں, ابھی فواد چودھری صاحب کی بات کر رہے ہیں, شیخ رشید صاحب کی کہ جھاڑو پھر جائے گا, یہ ہو جائے گا, ایسا فیصلہ آ جائے گا, ویسا فیصلہ آ جائے گا, ان کو کیسے پتہ ہے کہ یہ فیصلہ آئے گا, یہ خلاف فیصلہ آئے گا؟ اور یہ جب ہم کہتے ہیں کہ نیب اور ان کی جو ہے انہولی الائنس ہے اور ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں, اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بڑی کرپشن کو ہم لوگ جو ہے روٹ سے ہی ختم کر دیں گے, تو یہ اپنی طرف کیوں نہیں دیکھتے؟ مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں نا بار بار. مدینہ کی ریاست میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میں اپنی بیٹی کو بھی اگر کوئی چوری میں وہ پکڑی جائے گی تو میں وہ بھی اسپیئر نہیں ہوگی.
تو علیمہ خان صاحبہ کی جو ابھی نفیسہ شاہ نے بات کی، علیم خان صاحب کی بات کی، زلفی بخاری کی بات کی، یہ ان کے اپنے گھر میں لوگ ہیں نا. اور وہ جو واشنگ مشین کی بات کریں، وہ لوگ جو ہماری پارٹی سے واش ہو کے یہاں آئے، ان کی بھی کرپشن کے بہت بڑے کیسز ہیں. تو وہاں پہ چپ کیوں ہیں، خاموشی کیوں ہے؟ ایک وہاں پہ نیب کیوں نہیں جو ہے ان لوگوں کو پکڑتی؟ ہمارے تو اپنے جو ہیں، یہ تو آپ کو نیب سے پوچھنا چاہیے. نہیں جی، میں نیب سے نہیں پوچھوں گی، آپ جا رہے ہیں پوچھنے. میں کرنٹ گورنمنٹ سے بھی یہ سوال شاہد پوچھنا چاہتی خاقان ہوں. عباسی صاحب پی ایم ایل این کا ڈیلیگیشن لے کے چیئرمین نیب کو ملنے والے، وہ مل لیں گے، لیکن دیکھیں بات ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہی ہے کہ الائنس ہے، آرڈرز جاتے ہیں گورنمنٹ کا اور اس کا نیب کا الائنس ہے. کیونکہ دیکھیں ایک طرف جو ہے آپ احتساب نہیں کر سکتے اور دوسری طرف آپ جو ہے سب کچھ چھوڑ دیں اور لوگوں کو اسکاٹ فری جانے دیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ بہت نہیں. اب میرا ایک اور پوائنٹ ہے، وہ آپ صرف ایک سوال، میں آپ میرا مجھے یہ بتا دیں کہ سعد رفیق صاحب جو ہیں پولیٹیکل ورکر ہیں، پرانے ووٹ لے کے آئے ہیں. دوسری دفعہ الیکشن جو ہے، پہلی دفعہ انہیں کہا گیا کہ جی الیکشن کا جو بھی مسئلہ ہوا، دوسری دفعہ الیکشن وہ جیت کے آئے 10,000 ووٹوں سے. ان کو آپ ابھی سزا بھی نہیں ہوئی، آپ ان کے پروڈکشن آرڈرز ہی نہیں. چلیں یہ اب آپ نے ایک نقطہ، ہاؤ فیئر